ताइन जनाब गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर्स, ख्वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं शाह फरमान को ये जो इन्होंने ड्राइव किया है ऑलिव प्रोडक्शन, ऑलिव यानी जैतून की जो पूरी कोशिश की इन्होंने कई 2-3 साल से लगे हुए थे, मैं आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो ऑलिव्स, ये जो जैतून की प्रोडक्शन है, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही इसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा, इसका सारे पाकिस्तान में इम्पैक्ट जाएगा। तो पहले तो मैं आप सबके सामने जो पाकिस्तान के मेन चैलेंजेस हैं वो रखूं। सबसे बड़ा पाकिस्तान का चैलेंज फूड सिक्योरिटी। हम एक वक्त था कि गंदम एक्सपोर्ट करते थे। ये पिछले 2 साल में पहले हमने कोई 30 लाख टन इंपोर्ट की, इस साल 40 लाख टन गंदम हमने इंपोर्ट की। और उसी तरह चीनी का भी हमें इस बार इंपोर्ट करनी पड़ी। पहले से ही हम एडिबल ऑयल्स, जो घी, पाम ऑयल, हम वो इंपोर्ट करते हैं। तो जो आगे पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी है, सबसे बड़ा चैलेंज फूड सिक्योरिटी है कि हमने कैसे अपनी आबादी को न्यूट्रिशन देनी है, खाना, उनकी ग़िज़ा कैसे, उनकी प्रोटीन, ये कैसे हमने एक गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी कौम को फूड सिक्योर करें। उसके लिए खाने पीने की इतनी हम चीज़ें दे के लोगों की ज़िंदगी हम बेहतर कर सकें। दूसरा, हमारे पास मसला है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हम जो दुनिया से इंपोर्ट करते हैं और जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। अब कम हो गया, लेकिन जब हमें गवर्नमेंट मिली थी तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था। हम 60 अरब डॉलर की तकरीबन इंपोर्ट्स करते थे और सिर्फ 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते थे। तो अभी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, हमने इंपोर्ट्स अपनी कम की हैं, लेकिन ये भी आगे बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। हमारा तीसरा चैलेंज क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान बदकिस्मती से उन 10 मुल्कों में है जो सबसे ज़्यादा, जो ये मौसम में गर्मी पैदा हो रही है जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, सबसे ज़्यादा वो 10 मुल्कों में पाकिस्तान भी एक है जो सबसे ज़्यादा मुतासर है। और फिर इसके अलावा हमारी एक बढ़ती हुई आबादी है और हमारे दुनिया में दूसरा नौजवान आबादी है, यानी सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। तो उनको हमने नौकरियां देनी है, रोज़गार देना है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर शहरों के अंदर हमारे बड़ी तेज़ी से पोल्यूशन बढ़ रही है, आलूदगी, तो ये भी चैलेंज है। तो ये जो हम अपने 10 अरब दरख्त, 10 बिलियन ट्री सुनामी, इसका क्या, सबसे पहले इसका मकसद ये है कि जो आने वाली आगे हमारी नस्लों को सब ख़तरा क्लाइमेट चेंज से है, इससे ये जो हम 10 अरब दरख्त लगाने का हमारा चैलेंज है, इससे हम अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत कर रहे हैं। हम उनकी फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों की फ्यूचर प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये सारे मुल्क में दरख्त लगाने के लिए। तो जितने भी हमारे जिनके बच्चे हैं उनको इसलिए शिरकत करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। जो नौजवान हमारे हैं उनको अपनी मुस्तकबिल के लिए इस 10 अरब ट्री सुनामी, 10 बिलियन ट्री सुनामी में शिरकत करनी चाहिए। ये आगे मुल्क की, ये सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू बन गया, लेकिन हमारा मुल्क क्योंकि ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए इसमें सबको शिरकत करनी चाहिए। तो ये जो आज हम ये ऑलिव प्लांटेशंस की, ये जो जैतून के दरख्तों की हम पूरा ये आज प्लांटेशन कर रहे हैं इतने बड़े इलाके के अंदर, इसका एक तो ये मकसद है कि हम अपने मुल्क में शजरकारी कर रहे हैं। दूसरा मकसद कि जो जैतून है ये
اس سے فورن ایکسچینج آ سکتا ہے. جس پیمانے پہ ہم یہاں زیتون کے درخت لگانے جا رہے ہیں, تو بجائے پاکستان اس وقت اپنا قیمتی ڈالرز اپنے خرچ کرے باہر سے ایڈیبل آئلز امپورٹ کرنے کے لیے, اگر ہم کامیابی سے یہ پوری طرح جو اب ہمارا پلان ہے سارے پاکستان اس علاقے میں جدھر زیتون لگ سکتا ہے اور خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں میں لگ سکتا ہے. یہ جو دریائے سندھ ہے اس کا جو رائٹ بینک ہے سارا سلیمان رینج تک اوپر قبائلی علاقہ, یہ سب سے بہترین علاقہ ہے زیتون کے درختوں کے لیے. اور وہ علاقے بھی ایسے ہیں کہ اور کچھ زیادہ اگ بھی نہیں سکتا وہاں. وہ جو سارا سلیمان کے جو پہاڑ ہیں وزیرستان کے اندر جو میں خود دیکھے ہوئے, ادھر اور زیادہ چیزیں اگ نہیں سکتی. تو زیتون کے لیے وہ سب سے بہترین علاقے. تو یہ سارا بلوچ تک نیچے بیلٹ جو ہے, یہ سارے علاقے کے اندر جدھر اور کوئی چیز اگ نہیں سکتی وہاں زیتون کے لیے وہ بہترین علاقے. تو یہ جو ہمارا یہ جب ہم یہ جو کر رہے ہیں آج ہم نے شروع کیا ہے, اور یہ سارے پختونخوا کے اندر اور ابھی پنجاب کے کئی علاقوں میں اور بلوچستان میں بھی یہ جو کر رہے ہیں, اس سے پہلے تو ان علاقوں میں جدھر کچھ اگ نہیں سکتا ادھر وہ درخت اگے گا جو اگلے 100 سال تک, یعنی اس کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے زیتون کے درخت کی. تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک ایسی چیز بن جائے گی, کیونکہ اس کے زیتون تو دنیا میں ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. یہ بہترین کوکنگ آئل ہے. اس کے قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے زیتون کا. تو اس کے وہ فائدے ہیں جو کہ ابھی تک ہمارا اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی, اس ملک میں اتنی 12 موسم دیے, لیکن ہم نے فائدہ نہیں ان کا اٹھایا. تو یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے. پھر روزگار, یہ جو شاہ فرمان نے بات کی, ان علاقے میں ہم نوجوانوں کو ان کے ساتھ مل کے روزگار دے سکتے ہیں. ہم یہ جو اس کی پروسیس کے اندر بڑے نوجوانوں کو نوکریاں مل سکتی ہیں. یہ جو علاقے ہیں زیتون کے, انہی نوجوانوں کو ہم ان کے ساتھ بزنس بھی ماڈل کر سکتے ہیں, ان کو نگہبان بنا سکتے ہیں. جس طرح کے بلین ٹری سونامی میں ان علاقوں سے ہم لوگوں کو لیتے ہیں, وہ پہلے اسی علاقے کے ہوتے ہیں, پہاڑی علاقے کے, پھر وہ اپنے درخت بھی بچاتے ہیں, ان کو پیسے بھی ملتے ہیں, نرسریز بھی اگاتے ہیں. تو اس سے ایک پورا ایک روزگار کا سسٹم بن جائے گا نوجوانوں کے لیے. اور جو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا ڈالر بچیں گے, ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے. ہم بجائے ایڈیبل آئل امپورٹ کرنے کے ہم بلکہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم تو جو ہم نے یہ پوٹینشیل دیکھا پاکستان کا, اسپین میں بہت زیادہ وہ زیتون کا تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو ہمارا تو اسپین سے بھی زیادہ پوٹینشیل ہے. ہم تو دنیا کے ٹاپ ایکسپورٹر بن سکتے ہیں زیتون کا. اور انشاءاللہ جو ہم ساتھ ساتھ جو ہمارا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آلودگی کا شہروں کے اندر, وہ تو جو ہماری 10 بلین ٹری سونامی اور جو شہروں کے اندر اربن پلانٹیشن ہے, جس کے اندر ایک نئی ٹیکنیک نکلی ہے میاواکی. یہ جاپان سے ٹیکنیک آئی ہے کہ وہ ایک ایسا انہوں نے ٹیکنیک نکالا ہے کہ وہ جو جنگل 30 سال میں اگتا ہے وہ 10 سال میں اگ جاتا ہے. اور وہ میں نے لاہور میں 50 جگہ پہ یہ ہم نے پلانٹ کروائے ہیں. یہ جو میاواکی فارسٹ ہے, یہ میں چاہتا ہوں آپ کاظم اپنے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اربن پلانٹیشن میں پشاور میں کریں خاص طور پہ, کیونکہ پشاور میں بہت آلودگی پھیل گئی ہے. پولوشن جو میں لیولز پڑھ رہا تھا پولوشن کے پشاور میں, وہ بہت اوپر چلے گئے ہیں. تو آپ کو یہ میاواکی فارسٹ کی ٹیکنیکس جدھر جدھر آپ کو علاقے ملتے ہیں, تھوڑے سے علاقے میں یہ ایک تو اگتا زیادہ تیز ہے اور ایک آکسیجن زیادہ دیتا ہے, عام جنگل سے زیادہ آکسیجن دیتا ہے. یہ بڑی سائنٹیفکلی جاپان کے اندر انہوں نے یہ ڈیولپ کی ہوئی ہے ٹیکنیک. تو شہروں کے اندر بھی اپنے لوگوں وہ بھی اپنے فیوچر میں اپنے بچوں کی, اپنے نسلوں کی, اپنے جنریشنز کی, ان کی صحت کے لیے ہمیں بڑا ضروری ہے کہ شہروں کے اندر بھی ہم یہ اربن فارسٹری کریں. تو میں پھر سے اینڈ میں آپ کو شاہ فرمان خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے ڈرائیو کیا یہ ساری آلیو ٹری پلانٹیشن. یہ جو ڈرائیو ہے یہ آپ کی طرف سے تھی, یہ بڑی زبردست ہے. اور اب ہمارا سارا جو پاکستان میں جو ہم 10 بلین ٹری سونامی کریں اس کا ہم حصہ بنا لیں گے. اور آخری چیز میں بھول نہ جاؤں, فروٹ ٹریز.
ہمارے پاس پھلوں کے درخت ہم اسی کے اندر شامل کر لیں گے. اس سے بھی مقامی علاقوں کے اندر لوگوں کو روزگار ملے گا, ان کے لیے ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. پاکستان میں بہت مختلف قسم کے پھلوں کے درخت اگ سکتے ہیں, اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں اس کا. ہمارے پاس 12 موسم ہیں. بڑے کم دنیا میں ملکوں کے پاس 12 موسم ہوتے ہیں. ہم اوپر سے جو سب سے اونچے پہاڑ سے ہم جب سمندر تک جاتے ہیں تو مختلف کلائمیٹک زونز ہیں, اور ان کے اندر مختلف ہم وہ درخت اگا سکتے ہیں جس طرح اولیو ویلیو ایڈڈ اس کو کہتے ہیں. اس درخت سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے بنسبت اسی علاقے کے اندر اگر آپ مثلا گندم اگا دیں اور ادھر ہی آپ یہ اولیو اگا دیں, یا ایک ایووکاڈو درخت ہے, اس کا اتنا زیادہ جتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے. یعنی وہ جو ایووکاڈو کے درخت اگر اتنی علاقے میں لگا دیں تو اس کی لاکھوں روپے زیادہ کی آمدنی ہے 6 مہینے کی, سال کی جب وہ اگتا ہے. تو اسی طرح اب ہم پوری طرح سارے پاکستان میں زوننگ کریں گے, ڈائریکٹ کریں گے کہ کس علاقے میں کون سا ایسا آپ پھل لگا سکتے ہیں جس میں آمدنی میں لوگوں کی بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. وہ انشاءاللہ اب ہم سائنٹیفکلی سارے پاکستان کو میپ کر کے زوننگ کر کے اور ایڈوائز کریں گے کہ کون سا پودا کس علاقے میں سب سے بہترین اگتا ہے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے ضلع نوشہرہ سے زیتون شجرکاری مہم کا آغاز بھی کیا ہے, اور تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اس مہم کے مثبت اثرات پورے پاکستان پر آئیں گے. فوڈ سیکیورٹی پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس سال ہم نے 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی ہے. ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بہت فرق ہے. ملک کا دوسرا بڑا مسئلہ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. جب حکومت ملی تو پاکستان کا مالیاتی خسارہ تاریخی تھا. نسلوں کو سخت خطرہ موسمیاتی تبدیلی سے ہے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.